نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الجن کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور سن کر اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ باقی سننے والے بھی اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الجن مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنا طرائق قددا۔ طرائق میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے پڑھا جائے گا كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا۔ وَأَنَّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ایسے لفظ پڑھا جائے گا وَأَنَّا، نون الف نا کو کھینچیں گے۔ وَأَنَّا ظننا کہنا غلط ہے، اور صحیح ہے وَأَنَّا۔ اور وَأَنَّا کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے، اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے وَأَنَّا ظَنَنَّا۔ اسے زننا کہنا غلط ہوگا کیونکہ یہ زا نہیں ہے بلکہ ضا ہے، اور ضا کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے ضا نکلتا ہے، اور ضا حروف متعالیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے۔ تو وَأَنَّا ظَنَنَّا کہنا غلط ہے، اور صحیح ہے ظَنَنَّا۔ یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے ظَنَنَّا۔ ظَنَنَّا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر اسے حمزہ کہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہو، کیونکہ ظننا ایک لفظ ہے اور ان دوسرا لفظ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہو تو وہاں بھی مد کریں گے، اور اس مد کا نام ہوگا مد منفصل۔ منفصل یعنی جدا، حروف مدہ سے جدا ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، متصل ملا ہوا۔ تو اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز ہے، اور اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ ایسے پڑھیں گے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ۔ اس لفظ کو ہم ان لن نہیں پڑھیں گے بلکہ
ऐसे पढ़ेंगे अल्लन, अल्लन, यानी दरमियान में जो नून आ रहा है इस नून को हम छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि तशदीद, लाम के ऊपर जो 3 दंदाने वाली अलामत है उसे तशदीद कहते हैं। तशदीद से पहले जज़ब आ जाए तो जज़ब वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। इस वजह से हम नून को छोड़ देंगे और इस हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे और ऐसे कहेंगे अल्लन, अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्ज़ि। नुअजिज़ल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया, इस वजह से इस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। अल्लन नुअजिज़ल्लाह पढ़ना सही होगा, नुअजिज़ल्लाह कहना गलत होगा। तो सिफ़ात का ख़याल रख कर पढ़ें कि यहाँ हमें लफ्ज़ अल्लाह मोटा करना है या बारीक। और ऐसे ही ज़ा की जगह ज़ाल और ज़ाल की जगह ज़ा ना निकालें। मखारिज, सिफ़ात और उसूल व कवायद का ख़याल रख कर पढ़ने को हुई तजवीद कहते हैं। तो जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें, इन तीनों बातों का ख़याल रखते हुए कुरान पाक की क्या करें? तिलावत करें। अगला लफ्ज़ है फ़िल अर्ज़ि। फ़िल अर्ज़ि में रा साकिन है और रा साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ गया है, इसलिए रा साकिन से पहले ज़बर आ गया है, इसलिए इस रा साकिन को भी पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे फ़िल अर्ज़ि वलन नुअजिज़हु हरबा। वलन की नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से नून आ गया है तो यहाँ पर गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। और इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। इसकी मिसाल जैसा कि नुअजिज़हु में नून देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। और ऐसे पढ़ेंगे वलन नुअजिज़हु, हु के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, तो खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे नुअजिज़हु हरबा। और ये पढ़ना सही है। और गलत कैसे पढ़ते हैं? वलन नुअजिज़हु हरबा, नुअजिज़हु हरबा, ये गलत है। नुअजिज़हु नहीं है, ये उल्टा पेश है और उल्टा पेश को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे नुअजिज़हु हरबा। रा के ऊपर ज़बर है, पुर करके पढ़ेंगे और ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से एक ज़बर को पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे हरबा। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी वअन्ना ज़नन्ना अल्लन नुअजिज़ल्लाह फिल अर्ज़। बड़ी आयत होने की वजह से वक़फ़ भी कर सकते हैं और पूरी आयत जिससे पढ़ी जाती है आसानी से तो वो पूरी आयत भी पढ़ सकते हैं। मैंने फ़िल अर्ज़ पर वक़फ़ कर लिया, फिर दोबारा मिलाकर पढ़ूँगी। फ़िल अर्ज़ि वलन नुअजिज़हु हरबा वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिह। यहाँ पर भी वान्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है, इस वजह से गुन्ना करके पढ़ेंगे। लम्मा में मीम मुशद्दद आ गया, मीम मुशद्दद पर भी गुन्ना होता है तो गुन्ना करेंगे और इन दोनों लफ्ज़ों को ऐसे पढ़ेंगे वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा। मत करेंगे हुदा पर, समिअनल हुदा आमन्ना बिह। गुन्ने मत का ख़याल रख कर पढ़ेंगे। 15 मिनट में 10 मिनट में सिपारा ख़त्म नहीं करेंगे। जैसा कि आम तौर पर जब हम कुरान खानी में जाते हैं तो औरतें इस बात पर फ़ख्र करती हैं कि मैं इतना कुरान पाक पढ़ती हूँ, मेरी इतनी रफ़्तार तेज़ है कि मैं 15 मिनट में कुरान सिपारा ख़त्म कर लेती हूँ, मैं तो आधे घंटे में 2 सिपारे ख़त्म कर लेती हूँ।
میں ہر روز کے 4 سپارے پڑھتی ہوں یا میں ہر روز کے 5 سپارے پڑھتی ہوں رمضان کے مہینے میں. تو اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ میں 20 منٹ میں سپارہ ختم کر لیتی ہیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی اصل پڑھنا ہے. قرآن پاک گفتگو کے انداز میں نازل ہوا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے. تو قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے انداز، ہمارے پڑھنے کا طریقہ اچھا ہو، ہمیں خود بھی مزہ آئے پڑھنے میں، اور جس سے ہم کلام کر رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اپنے پڑھنے میں جتنی عاجزی لے کر آئیں گے، جتنا ادب و احترام لے کر آئیں گے، جتنی اچھی کوشش کریں گے پڑھنے کی، اتنا ہی جلدی آپ کا پڑھا ہوا قبول ہوگا. اور اگر آپ یہ ریس لگا کر پڑھیں گی کہ میں 15 منٹ میں ختم کر کے دکھاتی ہوں، میں 20 منٹ میں ختم کر کے دکھاتی ہوں، تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اصول و قواعد جو میں آپ کو شروع سے بتاتی آ رہی ہوں، اس ویڈیو میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جلدی نہ کریں کہ میں جلدی سے اس کو ختم کر لوں. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں. تو ہم اس آیت کو غنِ مد کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے. تو ہم اس خواہ کی علامت پر وقف کریں گے، اور آیت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے ملا کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر رکنا چاہیے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. یہاں پر فمئی پر غنہ کریں، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آگے ہے، تو غنے کے ساتھ ساتھ ہم ادغام بھی کریں گے اور ایسے پڑھیں گے. فَمَن یؤمن پر ہم غنہ کریں گے، یؤمن نہیں کہیں گے، بلکہ میم کو اس چھوٹی سی میم کے ساتھ ملائیں گے اور ایسے کہیں گے یؤمن. اور ہم نون پڑھنے کے بجائے چھوٹی سی میم اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ جائے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے. اقلاب یعنی وہ لفظ کو ہم بدل دیتے ہیں. تو ہم نے کیا بدلا؟ ہم نے اس نون کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ میم کے ساتھ بدل دیا، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گئے. تو اب فَمَن یؤمن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے فَمَن یؤمن بِرَبِّهِ. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.